بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمانیات میں عقیدہ آخرت ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ایمان باللہ کے بعد ایمان بالآخرت انسان کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈراتا ہے، اور انسان کے اندر عقیدہ آخرت ہونے کی وجہ سے ہی وہ صفات پیدا ہوتی ہیں جن سے انسان ایک نیک اور صالح انسان بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی لوگ پسند ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھ کر اپنے آپ کو ان برے کاموں سے بچا کر رکھتے ہیں جن سے بچنے کا حکم اللہ نے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے۔ اور ایمان بالآخرت نہ ہونے کی وجہ سے انسان جس خسارے میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس نقصان کا مستحق ہو جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بہت واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن قیامت آئے گی، انسان مر کر اپنے رب کے حضور جائے گا، اور اس دنیا میں اس نے جو کچھ کیا ہوگا اس سب کا حساب اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ پیش کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بات پہنچائی ہیں۔ اور وہ دن ہوگا، بہت سخت دن ہوگا، بہت ہی ہولناک دن ہوگا، جس کی ترجمانی قرآن مجید میں بھی ہوئی ہے اور احادیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے اور بے ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے قابل سطر اعضاء کا کیا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس دن کسی کو اتنا ہوش نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ سکے۔ یہ کتنا سختی بھرا دن ہوگا، کتنی ہولناکی لوگوں پر چھائی ہوگی، کتنا غم میں لوگ مبتلا ہوں گے کہ لوگوں کو یہ تک خیال نہیں ہوگا کہ کون میرے ساتھ کھڑا ہے، کون میرے پڑوس میں ہے۔ ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر شخص اپنے اپنے عالم میں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، مَتَرَ النَّاسَ سُکَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُکَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، اس روز تم کو لوگ سب مدہوش نظر آئیں گے۔ ایسا لگ رہا ہوگا کہ سارے لوگ مدہوش ہیں، نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن وہ دن ہی کچھ اتنا سخت ہوگا کہ لوگ جو ہے ایک مدہوشی کے عالم میں ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آج میرا کیا بنے گا۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ اس دن ہوگا۔ اور اسی کو قرآن میں آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْبِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا۔ اگر تم انکار کی روش اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرو گے، آخرت کا انکار کرو گے، تو اس کے نتیجے میں اس دن کیسے بچ پاؤ گے؟ جس دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، بچوں کو وہ دن بوڑھا کر دے گا۔ اتنا سخت دن ہوگا جس کی سختی سے آسمان بھی پھٹا جا رہا ہوگا، کہ آسمان بھی حیرت میں ہوگا اور پھٹا پڑ رہا ہوگا۔ اس دن تم کیسے بچ پاؤ گے؟ اللہ کا انکار کرنے والوں، نبی کا انکار کرنے والوں، آخرت کے دن کا انکار کرنے والوں، کہ تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ کوئی آخرت ہونے ہی والی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی ہی بس دنیا زندگی ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ تو اس دن تمہارا کیا بنے گا جس دن وہ قائم ہو جائے گی؟ وہ تو قائم ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تیرا کوئی تیاری ہے اس دن کے لیے؟ وہ تو آنا ہی آنا ہے۔ یعنی کہ انسان کے لیے تو قیامت اسی دن آ جاتی ہے جب انسان مر جاتا ہے، تو اس دن کے لیے تیاری کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ تو یقینی آئے گی، آنا ہی آنا ہے، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہ تو وقت پر آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کو اس کا وقت پتہ ہے۔ لیکن تو نے اس کے لیے اس دن کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ تیرا کوئی اس دن کے لیے انتظامات ہیں کہ تو وہاں بچ سکے؟ وہ تو بڑا سخت بڑا دن ہوگا، اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ایک دن قیامت قائم کروں گا، ایک آخرت کا دن ہوگا، اس دن سب سے سوال جواب ہوں گے، یہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ تیری کیا تیاری ہے کہ انسان تو نے کچھ کیا ہے اس دن کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جوانی بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، اور موت سے پہلے کی زندگی کو غنیمت جانو۔ تو یہ جو وقت ملا ہوا ہے، جو موقع ملا ہوا ہے، اس میں آخرت کے لیے کچھ کر لے انسان کو چاہیے، اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرے۔
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے کام کرے اور اپنے لیے آخرت کا راستہ آسان کر لے، ورنہ اس دن تو نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سب مدہوش ہوں گے، بہت ہی زیادہ سختی بھرا دن ہوگا۔ تو اس دن کے لیے انسان کو چاہیے کہ کچھ انتظامات کرے، جیسے انسان مکان بنانے کے لیے کہ ایک پختہ مکان بن جائے، اس کے بعد اس کو کوئی سیلاب، کوئی بارش، کوئی آندھی، کوئی طوفان اثر انداز نہ ہو، تو اس میں وہ بڑھیا سیمنٹ استعمال کرتا ہے، بجری استعمال کرتا ہے، سریا استعمال کرتا ہے اور مضبوطی کے ساتھ اسے بنیاد کے ساتھ لے کر جاتا ہے اور تیار کرتا ہے۔ تو اس دن تو اللہ کی سختیوں سے بچ سکے، اللہ کے عذاب سے بچ سکے، اللہ اس دن کی سخت بھرا عذاب جو ہوگا، سخت بھرا دن جو ہوگا کہ کہتا ہے کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تابے کی ہوگی، آسمان پھٹا پڑ رہا ہوگا، تو اس دن کے لیے تو کچھ انتظام کر لے جس سے ان تمام پریشانیوں سے، مصیبتوں سے تو وہاں بچ جائے۔ تو انتظامات انسان کو چاہیے کر لے، کیونکہ یہ موت آخری موت ہوگی، اس کے بعد پھر دوبارہ جو زندگی ہوگی پھر انسان کو کبھی موت نہیں آنی ہے، یا تو وہ جہنم میں رہے گا یا پھر جنت میں رہے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے لوگو اس دن سے ڈر جاؤ جس دن اللہ حساب کتاب لے گا، یعنی کہ اس دن سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس دن سے ڈر جاؤ، اور جب ڈر جاؤ گے تو اس دن کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دن سے ڈر جاؤ، مطلب یہ ہے کہ وہ دن آنے سے پہلے اس دن کے لیے کچھ کر لو جس سے کہ وہاں تمہارے لیے کچھ آسانی ہو جائے۔ نمازیں قائم کرو کہ تمہیں پل صراط پر وہ نور کا کام کرے، تلاوت قرآن کرو جس سے یہ گواہی دے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ اس نے تلاوت کی، اس نے تدبر کیا، اس نے غور و فکر کیا، اس نے عمل کیا، یہ تیری تعلیمات کو لے کر میرے دنیا کے سامنے گیا، تو یہ تمہارے لیے گواہی بن جائے، تمہارے لیے جہنم سے آڑ بن جائے۔ روزہ رکھو کہ روزہ ڈھال ہے، جہنم سے آڑ ہے، تو اس طریقے کے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امر منہم یومئذ شان یغنیہ۔ اس روز آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی، اپنے بچوں اور اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ اس دن انسان اپنے عزیز و اقارب سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا، اپنے دوست سے بھاگے گا۔ اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ سمجھ لیے آج آدمی اپنی ان بیوی بچوں کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے نہ حلال دیکھتا ہے، اور ان کے لیے ہر پریشانی اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ دھوپ میں کام کرتا ہے، بھٹے پر جو ہے اینٹیں پاتا ہے، تو جو ہے گرمی میں اس گرمی کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ پیچھے اسے اپنی اولاد نظر آ رہی ہوتی ہے، اپنے بیوی بچے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ساری کوششیں اور کاوشیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ جن کے لیے تم یہاں مر مٹنے کے لیے تیار ہو، وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ تم ان کو بھی بھول جاؤ گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کہے گا کہ اللہ تم میرے باپ کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے، میری ماں کو جہنم میں ڈال دے مجھے چھوڑ دے، ماں کہے گی بیٹے کو جہنم میں ڈال دے مجھے چھوڑ دے، اولاد کہے گی باپ کو جہنم میں ڈال دے مجھے چھوڑ دے۔ دوست، کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کے کام نہیں آئے گا۔ وہ دن اتنا سخت اور اتنا بھیانک دن ہوگا کہ اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے اس دن سے۔ اور سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہاں کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہیں پوچھے گا، یہاں تو اپنے دوست کے لیے آدمی سب کچھ کرتا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے لیے قربانیاں بھی دیتا ہے، اس پر مال بھی خرچ کرتا ہے، اس کے لیے ہمہ وقت کھڑا رہتا ہے، لیکن وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہ تو ایک آخری مرحلہ ہوگا، اس دن آدمی کو پتا ہے کہ آج مارے گئے تو پھر مارے گئے۔ یقین تو دیکھنے کے بعد آتا نا آدمی کو، جب وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، ابھی تو وہ ہلکے میں لیتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس چیز کے لیے کام کر رہا ہوں، لیکن اس دن جب انسان اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو جگری دوست کو چھوڑ دے گا، کوئی کسی کے کام آنے والا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے اور پہچانتے ہوں گے یہ میرا جگری دوست ہے۔ دنیا میں جن کے لیے آدمی سب کچھ کرتا تھا وہاں ان کو چھوڑ دے گا۔ مجرم چاہے گا اس دن عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اپنے سے اسے پناہ دینے والا تھا، اور اس زمین کے سبھی لوگوں کو فدیے میں دے کر، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے، ہرگز نہیں ہوگا ایسا۔ یعنی کہ اس دن جو مجرم بن کر اللہ کی عدالت میں جائے گا،
جو اللہ کا باغی بن کر عدالت میں جائے گا، اللہ کا نافرمان بن کر سامنے آئے گا، اس دن وہ چاہے گا کہ وہ اپنی اولاد کو دے کر فدیے، وہ چاہے اپنی اولاد کو دے دے، اپنے بھائی کو دے دے، اپنی بیوی کو دے دے، اپنے دوستوں کو دے دے، اور دنیا میں جو کچھ ہے سب فدیے میں دے کر بچ جائے، سب کچھ دے کر بچ جائے، لیکن وہاں کوئی سفارش کام آنے والی نہیں ہے، وہاں کوئی رشوت چلنے والی نہیں ہے، وہ تو انصاف کا دن ہوگا، اس دن کوئی بچے گا نہیں، اس دن سارے لوگوں کے ساتھ انصاف ہوگا، جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی سامنے لائی جائے گی، اور جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے لائی جائے گی۔ وہ دن بہت ہی خطرناک ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 50,000 سال کے برابر ہوگا اور بڑا سختی بھرا دن ہوگا، لیکن اس دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو خوش و خرم ہوں گے، جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کے سائے میں قیامت کے دن 7 طرح کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ بھی شخص ہوگا جس نے جوانی میں توبہ کی ہوگی۔ یہ ایک پیغمبروں کا شیوہ ہے، جوانی میں توبہ کرنا، اللہ سے رجوع لانا۔ تو اپنی زندگیاں اللہ کے لیے لگائیے، آخرت کو پہچانیے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کیجیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو عقل مند بتایا ہے، اس شخص کو انٹیلیجنٹ بتایا ہے، اس شخص کو قابل بتایا ہے جو مرنے سے پہلے اس آخرت کے دن کے لیے تیاری کرتا ہے، اور یہ دنیا کو حقیر جانتے ہوئے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، اور آخرت کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے، اور ایک دن اس اپنے رب سے جا ملتا ہے۔ قرآن میں بھی کہا ہے کہ انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، ایک دن تیری ملاقات اس سے ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا پہ رہتے ہوئے آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔